اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام روشن ستارے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سنی تحریک لاہور کے صدر حضرت علامہ مولانا شریف الدین قذافی صاحب، اور آج ہم پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے شکوک و شبہات کہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں وہ تمام شکوک و شبہات انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ شریف الدین قذافی صاحب سے کہ حضور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سنی تحریک کی بنیاد کب اور کہاں پہ رکھی گئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شریف الدین قذافی، صدر پاکستان سنی تحریک ضلع لاہور۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، پاکستان 1947 کے اندر بنا تو 1947 سے قبل بھی اہل سنت کی جماعتیں تھیں جو انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو کام کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ بہت ساری سنی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں پاکستان بننے سے پہلے، 4-5 سنی کانفرنسز ہوئی ہیں، کراچی کے اندر ہوئی ہیں، انڈیا کے اندر ہوئی ہیں، دیگر انڈیا کے دوسرے شہروں کے اندر ہوئی ہیں۔ تو جماعتیں تو اس وقت بھی تھی جب پاکستان نہیں تھا، اور بہت ساری ایسی جماعتیں اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو پاکستان جب بنا تو اس وقت ان کا وجود تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو سنی تحریک معرض وجود میں کیوں آئی؟ بہت ساری جماعتیں تھیں جو کام کر رہی تھی، تو کیا انہی جماعتوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، آگے آنا چاہیے تھا، انہی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مسائل کا حل ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان سنی تحریک معرض وجود میں کیوں آئی؟ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگی، تاریخ 1980 سے لے کر 1990 تک جی پاکستان کے اندر مذہبی حالات کیسے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گرد جماعتیں تھیں ان کا عروج تھا، جو فتنہ پرور، جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہی تھی جماعتیں، اور ان کا ڈانگ سوٹا چلتا تھا، بندہ مار دیتے تھے، اور ان کی تمام تر گنوں کا رخ جو تھا وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کی طرف تھا۔ اچھا۔ تو ہماری مساجد محفوظ نہیں تھی، ڈنڈے کے زور پر مساجد کے اندر آ کر تو مسجد سے اہل سنت کو نکال کے تو قابض ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے علماء محفوظ نہیں تھے، ہمارے علماء کرام کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ہمارے علماء کرام کو گولیاں ماری گئی، ہمارے علماء کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ اچھا۔ تو یہ 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور فل بدماشی تھی ان دہشت گرد جماعتوں کی۔ تو اسی دور میں غالباً 1980 میں دعوت اسلامی معرض وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یا 1980 یا 1981 میں۔ تو وہ جو شروع کا دور تھا نا، یعنی 1980 سے لے کر تو 90-91 تک جو دور تھا، وہ اہل سنت و جماعت کے لیے بہت دکھ دہ دور تھا، بہت زوال کا دور تھا، اور بہت تکلیفیں تھیں، بہت مصیبتیں تھیں۔ باطل فرقے قوت میں تھے، بدماش تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اور ان کے پاس دیگر لوازمات طاقت تھی، اور ان کو سپورٹ بھی حاصل تھی، گورنمنٹ کے اندر جو لوگ تھے ان کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ تو اس سپورٹ کی وجہ سے، اس طاقت کے اور بدماشی کے بلبوتے پر ہماری مساجد پر قابض ہوئے۔ اچھا۔ ہمارے علماء کو شہید کیا، ہمارے علماء کے جسم کے اعضاء کو کاٹا، یہ معاملات ہوئے۔ اس وقت سب جماعتیں تھیں، لیکن کوئی بھی جماعت اس کے اوپر کام کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک فتنہ تھا۔ صحیح۔ اور اس فتنے کو طاقت سے روکا جا سکتا تھا، صحیح۔ حکمت عملی سے بھی اور طاقت سے بھی۔
اگر ایک بندہ گن لے کے آیا ہے مسجد کے اندر وہ داخل ہوا ہے، یہ 1980 کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں آپ اس کو کوئی علمی طریقے سے تو نہیں سمجھا سکتے، صحیح، اس کو آپ دلائل سے تو نہیں قائل کر سکتے بھئی آپ ظلم کر رہے ہو، یہ ہماری مسجد ہے، اس کے اوپر آپ زبردستی آ رہے ہو، تو وہاں کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ تو اس وقت پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایسی جماعت معرض وجود میں آئے کہ جو ان تمام فطروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، ٹھیک ہے، اور ایک مضبوط چٹان کی طرح وہ جماعت حقوق اہل سنت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اور مشکل ترین وقت تھا اس وقت کے کہ ہر طرف ظلم کا دور دورہ تھا۔ صحیح، آپ سن کر علامہ صاحب حیران ہوں گے کہ اس دور میں جب آج بھی تقریباً ملتے جلتے حالات ہیں، لیکن اب ہماری سنی جاتی ہے، ہماری اب مانی جاتی ہے، صحیح، ہماری مرضی پوچھی جاتی ہے۔ جی یہ ایسے سوتے میں یہ کام نہیں ہو گئے، جی، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہاں، ہماری قیادتیں شہید ہوئی اس کے لیے۔ اس دور میں ایسا تھا کہ اوقاف کے اندر ایک بھی سنی ملازم نہیں تھا۔ اچھا، اوقاف کے اندر، اوقاف کس کا ادارہ ہے؟ اہل سنت کا۔ مجھے یہ بتائیں علامہ صاحب کہ اوقاف کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ درباروں سے آتا ہے، درباروں سے ظاہر، پراپرٹی سے آتا ہے۔ وہ پراپرٹی یعنی بالخصوص دربار، اب ایک صرف اندازہ کریں کہ صرف داتا دربار ایک ایسا دربار ہے ولی کامل کا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایسا دربار ہے کہ جہاں سے انکم ہوتی ہے اور پورا پنجاب وہاں سے چلتا ہے۔ اچھا، اور میں اگر یہ کہوں کہ پورا پاکستان چلتا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو وہاں کون آتے ہیں؟ کیا وہاں بدعقیدہ اہل لوگ سنت کے لوگ آتے ہیں، جو داتا صاحب کے خلاف ہیں وہ لوگ آئیں گے داتا دربار سلام کرنے، حاضری دینے کے لیے؟ وہ لوگ آئیں گے جو صحابہ کے مخالف ہیں؟ کیا وہ لوگ آئیں گے وہاں پر؟ وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے دلوں میں عقیدت اولیاء ہے، جی داتا صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، جب وہاں گلے کھلتے ہیں، باکس کھلتے ہیں، جو چندے والے باکس کھلتے ہیں، تو آپ دیکھیں پوری دنیا کی ہر کرنسی وہاں سے نکلتی ہے، یہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو انکم ساری جو ہے وہ ان بدعقیدہ لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ صحیح، اور سب سے بڑا عہدہ جو ہے، سب سے بڑا جو یعنی عہدے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا خطیب ہونا چاہیے وہ داتا دربار کا خطیب ہونا چاہیے، ایسے ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تھا جو بادشاہی مسجد تھی اس کا خطیب سب سے بڑا خطیب تھا، اچھا، جس کو اس دور میں صوبائی خطیب کہتے تھے۔ صحیح، تو تمام تر یہاں سے سپورٹ جو تھی نا وہ ان کو جاتی تھی، چونکہ تمام سسٹم پر وہ قابض تھے۔ اور صرف داتا دربار کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جتنے مزارات تھے، مزارات پر جو کنٹرول تھا اوقاف کا تھا، اور اوقاف میں تمام جتنے لوگ تھے وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مخالف تھے۔ اچھا، اس وقت یہ معاملات تھے، یہ مسائل تھے، کوئی بات نہیں سنتا تھا، کوئی حقوق کی بات، کسی افیسر کے پاس چلے جاؤ کوئی بات نہیں سنتا تھا، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اس وقت پاکستان سنی تحریک بنانے کے لیے چند نوجوان کراچی میں جمع ہوئے، اور یہ کب کی بات ہے؟ 1991 کے اینڈ کی بات ہے، اچھا، غالباً رمضان مبارک تھا۔ تو جو نوجوان اکٹھے ہوئے وہاں، وہ سب سے جن کا مرکزی خیال تھا، جن کا مرکزی کردار تھا اس میں، وہ تھے محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس تاریخ کے بانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تھے محمد سلیم رضا شہید، جو ان سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، تو عبد الوحید قادری تھے، عباس قادری تھے، مولانا اکرم سے، اور دیگر یعنی چند ایک لوگ تھے کہ جنہوں نے بیٹھ کے تو ان مسائل کو ڈسکس کیا اور ان کا حل تلاش کیا جی، کہ اگر ان کا حل نہ کیا گیا تو ہماری تو پہچان ختم ہو جائے گی۔ ہمارے علماء کو مارا جا رہا ہے، ہمارے مراکز، ہمارے مدارس، ہماری مساجد پر زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے تو سب کچھ ہم سے چھین جائے گا، جبکہ ملک جو ہے پاکستان یہ ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ اب وہ لوگ آگے جو پاکستان بنانے میں بھی پاکستان کے مخالف تھے، صحیح، وہ لوگ آگے جو پاکستان کے نظریے کے مخالف تھے، جنہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے،
اور جنہوں نے کہا جب پاکستان بن گیا تو جنہوں نے کہا جی شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، یہ آمدی ریکارڈ ہیں، چیزیں تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ نوجوان چند کراچی کے اندر بیٹھے اور انہوں نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی۔ سنی تحریک کا جو منشور، جو مقاصد شروع کے اندر جو رکھے گئے وہ یہ تھے: ناموس رسالت کا تحفظ، ٹھیک ہے، اور ناموس رسالت میں ناموس صحابہ بھی آ جاتا ہے، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء اللہ بھی آ جاتا ہے، اور عقائد اہل سنت کا تحفظ، اور اسی طرح اوقاف اہل سنت کا تحفظ اور علماء اہل سنت کا تحفظ۔ اچھا، یہ ہمارا جو منشور تھا پاکستان سنی تحریک کو جب بنایا گیا، تو الحمدللہ تب سے لے کر تب مشکل ترین حالات تھے کراچی میں۔ ٹھیک ہے، کراچی کے اندر یعنی سیاسی دہشت گرد جماعتیں تھیں، ایم کیو ایم جیسی، جن کا وجود آج دنیا میں نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ٹکر لی پاکستان سنی تحریک سے کہ یہ ہمارے شہر کے اندر یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنی پاور اکٹھی کر رہے ہیں، اچھا، اتنے پاورفل ہو گئے ہیں۔ تو ان کی ایک طاقت چلتی تھی، ان کی بات چلتی تھی، ان کی سیاست تھی، ان کے عہدے تھے، ان کے شہر کے اندر، ان کے صوبائی جو سندھ کے اندر بڑی بڑی سیٹیں ان کے پاس تھی، وزیر اعلیٰ ان کا تھا، گورنر ان کا تھا، اور جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے اس کے اندر ان کا کردار تھا۔ ان کے ساتھ ٹکر لینے والی جو جماعت ہے نا کراچی کے اندر، صرف سنی تحریک ہے۔ وہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صرف سنی تحریک جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، اور پھر کراچی سے یہ کام پھر کراچی کے پورے سارے صوبے کے اندر پھیلا، پھر کراچی جو صوبہ سندھ سے پھر پنجاب میں، پنجاب سے بلوچستان، پھر خیبر پختونخوا میں، پھر آزاد کشمیر میں، پھر ملک پاکستان سے باہر مختلف ملکوں کے اندر پاکستان سنی تحریک کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے پاکستان سنی تحریک کی بنیاد۔ آپ کی وابستگی کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس کا سبب کیا بنا پاکستان سنی تحریک کے ساتھ؟ یہ 1991 میں بنی تھی پاکستان سنی تحریک، 1991 میں۔ تو میں 1991 کے اینڈ پر یہاں لاہور میں آیا تھا، جی، تو مجھے یہاں 1 سال نہیں ہوا تھا تو میں سنی تحریک سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یعنی پاکستان سنی تحریک کو بنے ہوئے 1 سال نہیں ہوا تھا، چند مہینے ہوئے تھے، تو میں پاکستان سنی تحریک کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ صحیح۔ اپنا مزاج جو تھا وہ ماں باپ کی طرف سے بھی تربیت جو تھی وہ عقیدے کے لحاظ سے تھی، عشق رسول کی تربیت تھی۔ صحیح۔ ہماری ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے جو تربیت تھی نا، وہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے تھی، اور جو ہمارا بچپن بھی ہے وہ بھی اس حوالے سے ہی فوکس ہمارا رہا ہے، ایسی باتوں پر کہ جو عقیدے کو مضبوط کریں۔ تو جس ادارے کے اندر میں پڑھا ہوں، کسی اور کلپ کے اندر آپ سنیں گے تو اس ادارے کے اندر بھی تربیت عقیدے کے لحاظ سے بہت بہترین دی جاتی تھی۔ تو میں پاکستان سنی تحریک سے وابستہ ہو گیا تھا جب سنی تحریک کا آغاز ہوا تھا تب بھی۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ سنی تحریک کو بنے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تھے تو آپ اس سے وابستہ ہو گئے تھے، یہ سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی کراچی میں، اور چند مہینوں میں اس کا پیغام آپ تک کیسے پہنچا؟ چند مہینوں میں تقریباً 1 سال کے اندر اندر نا لاہور میں پاکستان سنی تحریک کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور میں پاکستان سنی تحریک کا کام جو پیغام تھا وہ کہیں بعد میں پہنچا ہے۔ تو مجھے کسی ذریعے سے کسی اخبار میں یا میں نے پڑھا تھا کہ کراچی میں کوئی ایسی جماعت ہے اچھا، جس کے یہ منشور ہیں، یہ مقاصد ہیں، یہ مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ ہم خیال جماعت تھی، جو جیسے ہمارے نظریات تھے ایسی جماعت تھی، تو ہم نے پھر اس طریقے سے گویا کہ آپ کی ایک دلی وابستگی ہو گئی تھی۔ ہاں، دلی وابستگی سے۔ اچھا، بانی تحریک علامہ سلیم قادری شہید، ان سے آپ کی ملاقات کب اور کہاں پہ ہوئی؟ میری سب سے پہلی ملاقات ان سے لاہور میں ہوئی تھی۔ اچھا، کس دور کی بات ہے؟ یہ تقریباً 93 کی بات ہے۔ اچھا، 1993 کی۔ صحیح۔ اور کیسے ان سے ملاقات ہوئی؟ وہ یہاں پہ آئے اور آپ کو ان کا علم کیسے ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، اور کس طرح ملاقات ہوئی؟ لاہور میں سب سے پہلے 1992 یا 93 میں، مجھے کریکٹ ڈیٹس یاد نہیں ہے، باٹی چوک لاہور کے اندر حقوق اہل سنت کانفرنس ہوئی تھی۔ اچھا، باٹی چوک میں، ٹھیک ہے۔
پاکستان سنی تحریک کی زیر اہتمام ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت کے جو یہاں کے اس جماعت کے ذمہ داران تھے انہوں نے یہ پروگرام یہاں ترتیب دیا تھا، اور اس پروگرام میں بانی سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آنا تھا، اور وہ آئے تھے. آپ کا اور بانی تحریک کا آپس میں جو تعلق رہا کتنا عرصہ تک رہا؟ ان کی شہادت تک. شہادت کب ہوئی؟ ان کی شہادت 2001 میں ہوئی. اچھا، گویا کہ تقریباً یہ کوئی 10 سال کے اوپر یہ محیط عرصہ آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات، آنا جانا، جب وہ یہاں پہ لاہور میں آتے آپ سے ملاقات، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ سب سے پہلی ملاقات میری ان سے لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی تھی. اچھا. وہ لاہور کے اس وقت کے جو صدر تھے تو وہ ان کو لینے کے لیے گئے تھے، کسی پروگرام میں آ رہے تھے، قائد بانی سنی تحریک لاہور آ رہے تھے، تو یہاں سے رکشہ لے کے گئے تھے، یہ باندھ رکشہ، تو اس رکشے کے اوپر بٹھا کے ان کو لائے تھے. اچھا. تو میری ملاقات وہاں ایئرپورٹ پر سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی، سب سے پہلی ملاقات. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو کیسا پایا اس 10 سال کے عرصے؟ پہلی ملاقات میں تو اتنی جان پہچان نہیں تھی بس، لیکن جیسے وقت چلتا رہا میں نے اپنے اس وقت کے جو لاہور کے صدر تھے ان سے کہا کہ آپ یہ ایک جماعت کے قائد ہیں، تو آپ ان کو رکشے پہ کیوں لا رہے ہیں؟ صحیح. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس رائے نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، گاڑی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو میں نے کہا اب کے بعد جب آئیں گے تو ہم ان کے لیے گاڑی بھی لائیں گے، اور ہم گاڑی پر شایع نشان طریقے سے ان کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ دو دفعہ شاید 2 دفعہ لاہور میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو رکشے پر ان کو لایا گیا تھا. اس کے بعد پھر رکشے پر ان کو نہیں لائے. ٹھیک ہے. آپ کی اور ان کی کوئی یادگار ملاقات؟ ہماری ساری ملاقاتیں ان سے یادگار ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے یادگار ملاقات ایک تو یہ ہے کہ جب وہ یہاں آئے تھے علی حجویری میں، یہاں رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں میرا چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، کچا تھا، اور چیخیں لگا کر اس کو ہم نے اس کے عیب چھپا رکھے تھے، دیوار چونکہ پلستر نہیں ہوا تھا اور ایسے کچا سا کمرہ تھا. ٹھیک ہے. یہاں وہ آئے تھے سب سے پہلی دفعہ، اور سب سے یادگار اور سب سے پیاری ملاقات وہ ہے ہماری. اچھا. جو میرے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے. تو زندگی میں وہ تقریباً 4 سے 5 دفعہ میرے پاس آتے رہے. صحیح. آپ کی شہادت کے بعد 2001 میں آپ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد ایک تحریک کی ذمہ داریاں کس کے اوپر آ گئی؟ محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شہادت کے بعد جو ذمہ داری تھی وہ محمد عباس قادری شہید اچھا ان کے اوپر جو آپ کے درینہ ساتھی تھے. ہاں جی، یہ سب جتنے بھی ذمہ دار یا قائدین بنے ان کے ساتھ میرے بہت کلوز تعلقات تھے. جی نہیں مطلب یعنی کہ علامہ عباس قادری کا نام لیا آپ نے، جن کا علامہ سلیم قادری کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق. ہاں، یہ شروع سے جب پاکستان سنی تحریک بنی تھی تو تب یہ اکٹھے تھے. صحیح. اور پھر اس کے بعد ان کی ذمہ داری آ گئی. ان کے بعد وہ بنے تھے، وہ بہت دلیر تھے. سلیم قادری تو بہت دلیر تھے نا، ہاں، تو عباس قادری بھی دلیر تھے. ان سے زیادہ تو نہیں تھے لیکن ان جیسے تھے. صحیح. علامہ سلیم قادری کو شہید کس نے کیا؟ دہشت گرد. صحیح. دہشت گرد جو ہمارے مسلک اہل سنت کے جو مخالف فرقے تھے انہوں نے شہید کروایا تھا. ٹھیک ہے. 2006 کے بم دھماکے میں ایک دفعہ تحریک کے تمام ذمہ دار اس کے اندر شہید ہو گئے. گویا آپ یوں کہیے کہ تحریک ختم ہو گئی. جی. پھر دوبارہ سے اس کو اٹھانا، دوبارہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ کس طرح اس کو دوبارہ پھر اس عروج کے اوپر لایا گیا؟ 2006 میں جو نشتر بار کراچی میں 12 ربیع الاول کو شام کی نماز میں دھماکہ ہوا تھا، اس میں ہماری ساری قیادت، ٹوٹل قیادت اور 63 علماء ہمارے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. اچھا. 63 علماء، اور کو شمار سے باہر ہے جتنے لوگ زخمی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا اور وہاں سٹے تھا صرف نماز کے لیے، تو وہاں قیادت ساری شہید ہو گئی تھی. اور قیادت کے شہید ہونے کے بعد پھر یہ جو موجودہ سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر سربت اجاز قادری، یہ جاپان میں تھے، تو یہ سوزوکی کمپنی کے اندر انجینئر تھے. اچھا. ان کو پھر لایا گیا تھا، جاپان سے بلوایا گیا اور یہ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ان کو بنایا گیا تھا.
ٹھیک پھر ہے، پاکستان سنی تحریک کو انہوں نے سنبھالا، صحیح. اب تک یہ قائد سنی تحریک ہے۔ اچھا، آپ کو تحریک کی لاہور میں جو ذمہ داریاں دی گئی، سب سے پہلے تحریک کے اندر آپ کی کیا ذمہ داری تھی، اور اب آپ لاہور کے جو صدر ہیں، پاکستان سنی تحریک کے لاہور کے جو صدر ہیں، یہ ذمہ داری آپ کو کب دی گئی ہے؟ سب سے پہلے مجھے لاہور کی جو رابطہ کمیٹی تھی ٹھیک ہماری ہے، سنی طریقہ کے سسٹم ہے، جی لاہور کی رابطہ کمیٹی، اس کا ممبر مجھے بنایا گیا تھا ٹھیک ہے، سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر حیات میں۔ صحیح. تو اس کے بعد پھر سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی ان کی شہادت سے قبل لاہور میں کچھ تنظیمی حالات ایسے بنے تھے کہ کچھ معاملات ایسے بنے تھے کہ جو باڈی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی تھی، اچھا مرکز نے توڑ دی تھی۔ ٹھیک ہے، سلیم قادری شہید آئے تھے یہاں لاہور میں، یہاں باٹی میں ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں وہاں اس وقت کے ذمہ داران جو تھے ان کو بلایا گیا اور باڈی توڑ دی گئی۔ تو اس وقت 3 رکنی باڈی بنائی گئی تھی، ایک میں تھا اس میں اور 2 ساتھی اور تھے لاہور میں۔ تو اچھا اس 3 رکنی باڈی کا سربراہ جو تھا وہ مجھے بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان سنی تحریک کی 2 رکنی باڈی بنی تھی لاہور کی، ایک میں تھا اور ایک ساتھی اور تھے ٹاؤن شپ کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری دفعہ، اور اب تیسری دفعہ مجھے جو لاہور کی پاکستان سنی تحریک کی ضلع لاہور کی ذمہ داری ملی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2018 31 اکتوبر ٹھیک ہے، جب مجھے ذمہ داری دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس ذمہ داری کو لینے پر ایگری نہیں تھا، صحیح نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ صحیح. میں اس ذمہ داری کی قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں کئی دفعہ اپنے سینئر کو یہ کہہ چکا ہوں، اپنے ذمہ داران کو، کہ یہ ذمہ داری کسی اہل بندے کو دیں، میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ذمہ داری ابھی میرے پاس ہی ہے۔ صحیح. پاکستان سنی تحریک کی ذمہ داریوں کی سلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتے ہیں؟ سلیکشن ہوتی ہے، صحیح. جو بڑے ذمہ داران ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے دور میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان سنی تحریک ایک عروج پر تھی، ایک وقت تھا بہت عروج پر تھی. اب وہ اس طرح کا عروج نظر نہیں آ رہا، بلکہ سنی تحریک کا نام بھی شاید اب اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو دوں تھوڑا سا، کہ ہر جماعت کا کام علامہ صاحب نظر آتا ہے، جی ہر جماعت کا کام نظر آتا ہے، صحیح. ہر جماعت کام کو کیش کرتی ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ دیتی ہے، صحیح. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کیا جی ہوتا ہے۔ تو صرف پاکستان سنی تحریک ایسی جماعت ہے جس کا کام نظر نہیں آتا۔ اچھا وہ کام کیا ہے جو نظر نہیں آتا؟ کتنے کیسز مساجد کے اندر، مساجد کے حوالے سے لگے ہوئے عدالتوں کے اندر نظر نہیں آتا، وہاں پیسہ لگ رہا ہے، سنی تحریک کا نظر نہیں آتا۔ صحیح. وہاں پاکستان سنی تحریک کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس میں مدعی بنے ہوئے ہیں، اور ناموس رسالت کے کیس ہیں، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کے کیس ہیں جو مختلف عدالتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مساجد کے کیس ہیں جو ہماری مساجد پر دوسرے لوگ قابض ہوئے، ان کو نکالا گیا، وہ کیس لگے، ہماری اہل سنت و جماعت کی مساجد کے جو پلاٹ ہیں ان کے کیس لگے ہوئے ہیں، یہ نظر نہیں آتے۔ اس کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ ہماری قیادت نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا صلہ آپ کو دنیا میں ملے۔ کچھ کام سنی تحریک کے 50+ سے ایسے کام ہیں جن کا صلہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جو دنیا پر نہ آپ وہ کرتے نظر آئیں گے، نہ وہ کام کسی کو ہوتا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے جواب کے مطابق اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ پاکستان سنی تحریک کا کام اب تک کتنا اور کیا کیا ہوا، تو پھر اس کی کیا لسٹ ہوگی؟ اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ اچھا، ہمارے جو کام بھی جہاں بھی جو کام ہوتا ہے وہ اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے؟ اس کا ریکارڈ اب ہمارے کمپیوٹرائز ہو چکا ہے سارا۔ اچھا کتنی مساجد پورے ملک میں ہے، صحیح. پورے ملک کا ریکارڈ، صوبہ پنجاب کا ریکارڈ، چاروں صوبوں کا ریکارڈ، ضلع لاہور کا ریکارڈ، لاہور کی جو جوسیاں ہیں ان کا ریکارڈ، لاہور کے ٹاؤن کا ریکارڈ، یہ پورا ریکارڈ ہمارے مرکز کے پاس ہے۔ کتنے کارکن ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں،
फंड के मामलात क्या हैं, कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, जिम्मेदार कौन कौन से हैं, अहदेदार कौन कौन से, ये सारा ऑन द रिकॉर्ड है जो कंप्यूटराइज है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को सपोर्ट करने वाली एजेंसियां हैं या इसकी ज़राए आमदन कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना बाहर का कोई मुल्क सपोर्ट करता है। ठीक है, शुरू से लेकर अब तक जितनी उम्र पाकिस्तान की, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से ना कभी गलत बयानी की है, ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ी है। ज़रूरत पड़े भी तो गलत बयानी हमसे नहीं होती। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को कोई एजेंसी सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, कोई इदारा सपोर्ट नहीं करता, कोई हुकूमती नुमाइंदा सपोर्ट नहीं करता, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। इसको सपोर्ट करते हैं अहले सुन्नत व जमात के लोग। हर शहर के अंदर अहले सुन्नत व जमात के ठीक लोग है। हैं, जैसे दावत इस्लामी है, दूसरी जमातें हैं, उनको ठीक है, जो हमारे अकीदे के, हमारे नज़रिए के लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं। सही। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबाजात कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से मुल्क में काम कर रहे हैं? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबाजात मुख्तलिफ है। मेन तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का दफाई शोबा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। ठीक है, इसके ऊपर फिर आगे मुख्तलिफ शोबाजात हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मुख्तलिफ शोबाजात हैं। इसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड एक अलग है जिसमें सिर्फ उलमा ही हैं। ठीक है, और हर शहर के अंदर उलमा की बॉडियाँ बनी हुई हैं। जैसे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। ये ज़िले का एक सदर होगा, डिवीज़न का सदर होगा, ज़िले का सदर होगा, फिर आगे डिवाइड किया जाता है अपने तरीके के मुताबिक। पूरे लाहौर के ज़िले में हमारे 4 लोग हैं जो लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम करके तो उनको एक एक हिस्सा दिया गया है। जिम्मेदारी दी गई। वो जोनल सदर हम उनको कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे पे टाउन है, उनके आगे टाउन है, उनके नीचे फिर जो है वो यूसी आ जाता है सिस्टम। माजी में देखा गया है कि जहाँ पे सारी तहरीकें अपना काम छोड़ देती हैं वहाँ पे सुन्नी तहरीक हमें नज़र आती है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत के हक ऐसे ही लड़ती रहेगी, ऐसे ही काम करती रहेगी? अल्लामा साहब, एक हमारी तरबियत हमारी कायदीन ने ऐसी की है जो तरबियत किसी और जमात की नहीं है। दावतन कहता हूँ, ये मेरा दावा है। सही। जो तरबियत हमारी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुन की है, जिम्मेदार की है, वो तरबियत किसी और की नहीं है। ठीक है। उस तरबियत में क्या है? उसमें यह है कि अगर कोई शख्स आपके पास आ गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से नहीं है, ठीक है, कोई काम लेके आया, सही, मस्जिद का काम, किसी आलम का काम है, कोई भी काम वो लेकर आया, तो वो आपका मुखालिफ भी है। आप कहीं से सुनते हैं कि ये हमारा हमायत में नहीं है, हमारा मुखालिफ है, हमारे खिलाफ बोलता है। हमारी क़यादत का सबक यह है कि उसको आपने मायूस नहीं करना। ठीक, उसका काम आपने करना है। और हमारी क़यादत जो हमारे कायदीन दुनिया से चले गए, वो ये कहते थे कि जो आपके पास आया ना, नंबर 1 तो उसको अल्लाह ने भेजा है। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि उसको पता है कि मैं सबके पास गया हूँ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। सही। तो मैं वो आया आपके पास तो उसके नजरिए के मुताबिक उसके मसले का हल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है जो आपके पास चल के आया है। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि यह कहीं बदअकीदा तो नहीं है, बन के बेस बदल के तो नहीं आया, तहरीक को इस्तेमाल तो नहीं करना। हाँ जी, तो वो सुन्नी है, हमारे सुन्नी जब अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखता है तो वो सुन्नी तरीक़ का नहीं भी तो हम उसके साथ जाएंगे। ठीक। आम नौजवान अगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को ज्वाइन करना चाहता है, वो आना चाहता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार है वो हमसे रब्ता करे। ठीक है। या जहाँ वो रहता है वहाँ हमारा नेटवर्क तो मौजूद है, तो किसी हमारे अहदेदार से, किसी जिम्मेदार से रब्ता करे। ठीक है। वो हमारा जिम्मेदार उसको गाइड करेगा। सही। और वो उसको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से उसको बताएगा। सही। फिर वो मुनासिब समझेगा तो उसको फॉर्म फिलअप करके जमा करवा देगा या उसको मरकज़ में लेके आएगा। ठीक है। आसान सा तरीका, मुश्किल नहीं है। किबला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यकीनन बहुत सारे ऐसे मेरे जहन में भी सवालात थे और उनका भी तस्वीर हो गया, और आवाम के जहन के अंदर भी बहुत सारे सवालात हुए होंगे। इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू से उसका अजाला हो जाएगा। और मैं गुजारिश करूँगा कि अवाम अहले सुन्नत से कि सुन्नी तहरीक
یہ ایسی تحریک ہے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اس کے کام نظر نہیں آتے. اہل سنت کو جہاں پر کسی بھی حوالے سے، مسلکی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی کام ہو تو آپ پاکستان سنی تحریک کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کے ذمہ دار سے رابطہ کریں. علامہ شریف الدین قذافی صاحب موجود ہیں لاہور کے اندر، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. حضور داتا گنج بخش علی ہڈویری کے دربار کے ساتھ ان کا ایک مرکزی دفتر ہے. آپ وہاں پہ تشریف لائیں، وہاں پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ کو پاکستان سنی تحریک سپورٹ کرے گی اور آپ کی ہیلپ بھی کرے گی. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. انشاءاللہ العزیز پھر اگلے ایک پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئی تحریک کے ساتھ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.